ہر بندے مومن کو اللہ رب العزت کے دیے پر خوش رہنا چاہیے۔ خدائے تبارک و تعالی رب ذوالجلال پروردگار عالم اپنے بندوں کو جو بھی عطا فرماتا ہے یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ نے جس کی قسمت میں جتنا لکھ دیا نہ تو اسے اپنی تقدیر سے زیادہ مل سکتا ہے، اور ایمان انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہی اس بندے کو اللہ رب العزت اس کی تقدیر سے کم دے سکتا ہے۔ خالق کائنات پروردگار عالم بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وہ رب ذوالجلال پروردگار عالم اپنے بندوں کو جو بھی عطا فرماتا ہے وہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور کہ اللہ رب العزت جس میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا ایک ایسا مسلمان کا ہتھیار ہے کہ بندہ مومن کو ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے عالم میں ڈاکٹروں کے پاس جہاں علاج کے لیے جاتا ہے، وہاں جہاں اس کا یہ یقین ہے کہ اس کا علاج اگر اچھے سے ہو جائے تو وہ بیماری سے صحت یاب ہو جائے، تو وہیں اس کا ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں دنیا کی ٹیبلٹ اس کی بیماری کو صحیح کر سکتی ہے، ویسے ہی ایک دعا ایسا مومن کا ہتھیار ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے اس بندے مومن کا مرض بھی دور ہو سکتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں ہے، مشکلات میں گرا ہے۔ اب ایسے مشکل بھرے ماحول کے اندر اب انسان پریشان حال ہے، کرے تو کرے کیا؟ خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ بندہ مومن دعا کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو خدائے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، تو اللہ رب العزت اس بندے مومن کے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء عماد الدین، دعا یہ دین کا ستون ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء عماد الدین، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سے متعلق کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدائے تبارک و تعالی جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا وہ ہم سے قریب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا چپکے سے مانگیں یا زور سے مانگیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم سے سوال کرتے ہیں میرے بندے فَإِنِّي قَرِيب، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب کہ میں قریب ہوں۔
اور فرمایا اللہ رب العزت نے اجیب دعوت الداع کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعان جب مجھ سے دعا کی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو بتاؤ کہ تمہیں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی انسان کے جسم میں جو رگ ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آج ہمارا رب ہم سے قریب ہے، آج ہمارا رب ہمارے پاس ہے، وہ رب قدیر پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے اگر اس کے پاس دولت آ گئی، اگر اس کو کوئی بظاہر پریشانی نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ دعاؤں کو بھول جاتا ہے، دعائیں نہیں کرتا، دعائیں نہیں کراتا، وہ دعاؤں سے پیچھا چھڑا لیتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا۔ خالق کائنات پروردگار عالم ایسے بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو بندہ مومن اس رب ذوالجلال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور اگر دعا نہ کرے جو اس کا اصل ہتھیار ہے، تب ایسی صورت میں اس بندے کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں تو سب کی قبول نہیں ہوتی، پریشانی کے وقت ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت بہت ساری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہماری پریشانیاں تو ختم نہیں ہوتی، ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، ایمان یہ رکھو کہ ہمارا اور آپ کا کام دعا کرنا ہے۔ کون سی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے ہم نہیں جانتے، جو دعا ہم مانگ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، بلکہ وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، ہمارے لیے وبال جان ہو، تو اللہ رب العزت وہی دعا ہمارے حق میں قبول فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ جو دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دعا کا قبول نہ ہونا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کئی سال تک دعائیں کی اور ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ جب دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ ایک رات خواب میں سوئے تو انہیں خدا کا دیدار ہوا۔ اللہ رب العزت کا جب دیدار ہوا خواب کے اندر تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے، جس وقت تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو تیرا دعا کرنا یہ مجھے اتنا زیادہ پسند ہوتا ہے کہ تو دعا کرتا ہے اور میں تیرے دعا مانگنے کے انداز کو محبوب رکھتا ہوں۔ مسجد مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، آپ حضرات مسجد مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو تیرا دعا مانگنا مجھے اتنا پسند ہوتا ہے کہ تو دعا مانگتا رہتا ہے، اور جو الفاظ اس وقت تیرے زبان سے میری بارگاہ میں دعا کے لیے نکلتے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اور جب تو دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جب دعا کے لیے تو اپنی زبان کو ہلاتا ہے، جب دعا کے لیے تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے،
خدا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بندے میں تیرے اس انداز کو پسند رکھتا ہوں اور یہ تیرا انداز مجھے پسند آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے بہت سارے نیک متقی پرہیزگار لوگ، نمازی، حاجی، عالم، فاضل لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ رب العزت کو محبوب ہو۔ خدا تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پسند فرما رہا ہے۔ اس لیے جب جیسے جس وقت اگر آپ کو توفیق مل جائے تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرو اور اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرایا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا اور خود دعا کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے۔ آپ اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنی زمین جائیداد پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ اور عزت عطا فرمائی ہے یہ رب ذوالجلال پروردگار عالم کی عطا ہے کہ وہ خالق کائنات پروردگار عالم یہ آپ کو عطا کر رہا ہے، لیکن آپ کا جو اصل ہتھیار دعا ہے، آپ اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ اور سنو، دعا کس سے کرانا چاہیے؟ ویسے تو انسان اگر گناہ گار بھی ہے نا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر گناہ گار دعا کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، نکما ہوں، میری کیا دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کب کس کی وقت دعا کر لے کوئی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے عبادت گزار مصلی پہ بیٹھے رہنے والے ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا، اللہ کو ان کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ نمازی اسی گھمنڈ میں ہے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میری دعا زیادہ قبول ہوگی۔ نہیں، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے گناہ گار ہو، مایوس مت ہو، تمہارا رب تم سے قریب ہے۔ جتنی ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، تمہارا رب 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، نا امید مت ہو، اپنے آپ کو یہ مت سوچو بڑا گناہ گار ہوں، میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ میں یہ کہتا ہوں میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، ہاں ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ مصلی پہ کھڑے ہونے والا، مصلی کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہر ایک بندہ گناہ گار ہے۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم سب گناہ گار ہیں تو سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سب اللہ کی بارگاہ میں دست و سوال عرض کیا کریں۔ اگر کسی کی پریشانی کا وقت ہے تو سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ نہیں معلوم کہ کب کس کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ورنہ بہت سارے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، میں ان کو طنز نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو بیچارہ نماز نہیں پڑھ رہا یا گناہ گاری میں مبتلا ہے، تو اب یہ نماز پڑھنے والا اس پر طنز کرتا ہے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں اپنی نگاہ کے سامنے۔ بھائی تجھے کون سا سرٹیفکیٹ ملا کہ تو نماز پڑھنے کے بعد دوسرے کو گناہ گار سمجھے؟ کیا نماز پڑھنے والے کی گارنٹی ہے اس کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ اگر نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو ایک راستے میں نماز چھوڑنے والا اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے والا دونوں برابر ہیں۔ ہاں، اگر انسان نیک اور متقی پرہیزگار ہے تو وہ دوسرے پر کمنٹ نہ کرے، دوسرے کو یہ نہ کہے کہ تو گناہ گار ہے میں اچھا ہوں، کو دوسرے کو یہ اس کے اوپر دھبا نہ لگائے کہ تو بے نمازی ہے تو بہت بیکار ہے، تو جہنم میں جائے گا، میں نمازی ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد
تجھے یہ سرٹیفکیٹ دوسرے کو غلط کہنے کا کس نے دے دیا؟ ہاں ہم اپنے آپ میں اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم دوسرے کو غلط نہیں کہیں، بلکہ ہم دوسرے کو یہ کہیں کہ بھائی اللہ رب العزت اگر تجھے توفیق دے تو اگر راستے میں کھڑا ہے تو راستے میں کھڑا نہ ہو، جتنا وقت تو ادھر گزار رہا ہے اتنا وقت تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدے کر کے بھی گزار سکتا ہے۔ ہم اچھی بات بتائیں، ہم اس کو اچھا کہیں، برا نہ کہیں۔ انسان کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ ایمان کی دولت بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور ہمیشہ سنو، ظاہراً اگر آپ کی نظر میں کوئی انسان متقی پرہیزگار ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیک ہے،